نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد خلق الإنسان ضعيفا وقال تبارك الله وتعالى في مقام آخر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وقال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تین آیات کو میں آپس میں ملا کر آپ کو علم کے نچوڑ کا ایک کیپسول دینے کی پوری کوشش کروں گا، جس سے میں سب سے پہلے تو خود اور بعد میں سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین جسمانی اور روحانی طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ ہمارے بڑے ہی معزز ساتھی اور بھائی شکرگڑھ سے آئے ہوئے ہیں، فرقان نام ہے ان کا، اور اخوت فاؤنڈیشن سے بڑا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ انسانیت کی بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے آج کافی دنوں کے بعد تشریف لائے، آتے ہی موت کے اوپر سوال جواب شروع کر دیے ہیں، اور ایسا لگتا کہ انہوں نے تیاری کافی کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے موت کب آئے گی، لوگ تو سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ موت کب آئے گی۔ لگتا ہے انہوں نے کافی تیاری کی ہوئی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو معزز ناظرین اور سامعین، اللہ پاک نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا، ایک میں تو یہ کہ انسان کو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اب یہ کمزور انسان ہے تو اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کیونکہ یہی دو بڑے گروہ ہیں جو اس کائنات کے محور ہیں، اور ان دونوں میں جب جائیں دیکھیں کہ ان میں اعلیٰ و افضل کون ہے، تو وہ حضرت انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ تو پھر جو ہے انسان ہی اس کائنات کا محور ٹھہرتا ہے۔ تو اس انسان کو اور جنوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو، اگر تم زمین و آسمان سے باہر جا سکتے ہو تو جا کر دکھاؤ۔ تم نہیں جا سکتے مگر میری اجازت کے ساتھ۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان اور جن اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ پاک نے دوسری جو تیسری آیت ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس موت میرے نبی ان سے کہہ دیں اپنے امتیوں سے، اور یہ خطاب قیامت تک کی صبح کو پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں یا آپ کے بعد آتے رہیں گے، ان سب کو کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، تم جہاں مرضی بھاگ کے دیکھ لو وہ تم سے ملاقات کر لے گی، اور پھر تمہیں پکڑ کر اللہ رب العزت جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس کے پاس لایا جائے گا۔ جیسے کہ میرے بھائی نے پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے مجھ سے یہ سوال کر دیا ہے، فرقان صاحب نے کہ موت کب آئی۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رونما ہو کر تو یہ سوال کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام تعلیم پائیں، ان کے سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ موت کی انہوں نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، یہ تو یہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔
البتہ ایک واقعہ ان کے سوال اٹھانے پر مجھے یاد آ گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب قبر میں تم سے منکر اور نکیر سوال کرنے آئیں گے؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا قبر میں ہم اسی طرح سے حشاش اور بشاش ہوں گے؟ ہمارے حواس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہوش و حواس میں ہوگے تم۔ تو کہنے لگے وہ عمر رضی اللہ عنہ جو خود اعتراف کرتے ہیں کہ عمر کو تو اسلام نے عزت دی، اس سے پہلے تو گھوڑے چرانے بھی، اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے اور حضور کو شہید کرنے کے دار پہ رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے دریافت فرمانے پر کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب منکر اور نکیر آئیں گے تو میں پھر ان کو دیکھ لوں گا، میں منکر اور نکیر کو دیکھ لوں گا۔ اگر وہ پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو میں کہہ دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم اپنے کی بتاؤ۔ وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، میں کہہ دوں گا کہ دین میرا اسلام ہے، تمہارا کیا ہے وہ بتاؤ۔ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا نبی کون ہے، میں کہہ دوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، تم اپنے کی بتاؤ۔ صاحبو، ہمارے مطالعہ میں ابھی تک سارے اسلام کی تاریخ میں اور جن جن انبیاء اور امتوں کا ذکر قرآن میں یا احادیث نبویہ میں یا تاریخ کی کتابوں میں گزرا ہے، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ قبر میں منکر نکیر جب آئیں اور ان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ کیسا ایمان، کیسی تیاری تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پایا ہے۔ حضور نے تربیت کر کے دکھایا کہ دیکھا اصحابی کن نجوم، اور کچھ صحابی ان میں خود چاند ہیں، اور میرے نبی کو جو چاند سے تشبیہ دی گئی، یہ چاند تو میرے نبی کی انگلی کا سامنا نہیں کر پائے تھے، ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو صاحب ہمارے لیے آج کے زمانے میں اس میں درس کیا ہے، ہم سے یہ واقعہ کیا کہتا ہے؟ ہم سے یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر خلیفہ کے حالات زندگی کو پڑھا جائے تو ہمارے اندر شاید وہ والی طاقت تو پیدا نہ ہو کہ منکر نکیر کو الٹا سوال کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب ہم صحیح طرح سے دے پانے کی پوزیشن میں، طاقت میں ہم ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے، یہ جو ہم نے چینل بنایا ہوا ہے پکار رسول، اور یہ جو ہے ہم نے بنایا ہوا چینل دوسرا دی ایسنس آف نالج، علم کا نچوڑ، اس کا جو کیپسول ہے ہم آپ کو بنا کر دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کھا لیں، اور یہ آپ کھانے والے تبھی ہوں گے جب آپ ہمارے ان چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ نئی سے نئی بات، نئے سے نئے انداز میں آپ کو سیکھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملے گی، تو آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں گے، اور حضور کی اس دعا کا ایک نشان بن جائیں گے کہ حضور نے فرمایا سر سبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات کو سنے، یاد رکھے اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ صاحبہ، مجھے حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں یاد ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، تو میں نے حضور کی اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ ہم آلتو فالتو باتیں جو کرتے رہتے ہیں، ہم حضور کے پیغام کو خود پڑھیں، یاد کریں، اس میں سے
آج کے زمانے کے لیے، انسانیت کے لیے کیا شفا ہے، جسمانی اور روحانی کیا شفا ہے، کون سا کیپسول ہم بنا کے انسانیت کو دے سکتے ہیں تاکہ معاشرے سدھر جائیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ بھی پکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ دی ایسنس آف نالج، علم کا نچوڑ اس کا کیپسول لینے والے اور علم کے نچوڑ کا کیپسول لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، قرآن حکیم کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبر کو اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے تصور سے انسانی ذہنوں کو وہ طاقت ملتی ہے، انسانی دلوں کو وہ طاقت ملتی ہے کہ بڑے بڑے مشکل کام، بڑی بڑی عبادتیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں وہ ہمارے لیے اتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بعد میں آپ کو اندازہ ہوگا جب موت کا اور قبر کا تصور روزانہ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ کہ جب سے میں نے حواس سنبھالے ہیں یا مجھے شعور آیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گیا ہوگا جس میں اللہ پاک نے مجھے سینکڑوں بار موت کو یاد کرنے کی توفیق نہ دی ہو۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اس لیے اللہ پاک کی مہربانی کو بیان کرنا بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سبھی کو دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔